تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، کبھی حکم لاتے ہیں جذبے کے خلاف، کبھی حکم لاتے ہیں معمول کے خلاف، اطاعت کو دیکھنے کے لیے۔ شریعت میں شکار کی ایک شکل ہے، شریعت میں شکار کی ایک شکل ہے کہ شکاری کتے سدھا کر رکھے جائیں، ان کتوں کے ذریعے سے شکار کیا جائے، کتوں کے ذریعے شکار کیا جائے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کلب معلم کہتے ہیں، سدھایا ہوا کتا، سدھایا ہوا۔ حالانکہ کتا سب سے زیادہ، تمام جانوروں میں سب سے زیادہ رذیل شکل کتے کی ہے، سب سے زیادہ گھٹیا جانور کتا سمجھا جاتا ہے، لیکن سدھایا جائے، تیار کیا جائے تو یہ کتے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس کتے کے ذریعے شکار، کتے کے ذریعے شکار، تو فرمایا کہ دیکھو اس کتے کے ذریعے شکار حلال جب ہو سکتا ہے جب 3 شرطیں سے پائی جائیں، 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس کتے کو شکار پر چھوڑیں تو یہ کتا شکار کر کے لا کر مالک کو دے، اس میں سے خود استعمال نہ کرے۔ اگر خود کھاتا ہے اس میں سے تو اس کا شکار حلال نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ امانت، کیا امانت؟ جی ہاں، کہ تمہیں بھیجا گیا ہے کام کے لیے، تم اس کام کو امانت داری سے کر کے آؤ، اس کام کو امانت داری سے کر کے آؤ، خیانت نہ کرو اس میں، تب تو تم ہمارے کام کے ہو۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ایک صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے سفر میں، ان کا نام تھا حضرت کرکرا، حضرت کرکرا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے، میں نے کرکرا کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کرکرا کو میں نے، آپ کے خادم، سامان رکھنا، اٹھانا، باندھنا سفر میں ان کے ذمہ تھا۔ فرمایا میں نے کرکرا کو جہنم میں دیکھا ہے۔ جب جا کر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے مال غنیمت میں سے ایک کرتا نکال لیا تھا خیانت کر کے۔ اس پر ہم نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس کرتے کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امانت، کیا ایک تو امانت اتنی، ایک امانت، دوسرے اطاعت، امانت اور اطاعت، یہ 2 شرطیں ہیں، یہ 2 شرطیں ہیں عملے کے لیے، 2 شرطیں ہیں کہ یہ تمہارا عملہ جب بن سکتے ہیں جن میں دو چیزیں پائی جائیں، ایک امانت، دوسرے اطاعت۔ صحابہ کرام کی ان 2 چیزوں پر، صحابہ کرام کی ان 2 چیزوں پر تربیت کی گئی ہے، اطاعت پر اور امانت پر، اطاعت اور امانت پر۔ میں عرض کرتا ہوں شریعت نے بھی اس کتے کے شکار کو حلال کہا ہے جس میں پہلے یہ 2 چیزیں ہوں، اطاعت اور امانت۔ تو امانت تو یہ ہے کہ یہ کتا اس میں سے نہ کھائے، اور اطاعت یہ کہ جب اس کتے کو شکار پر چھوڑ دیا جائے اور کتا پوری قوت سے اس شکار کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہو، لیکن مالک اس کو اس کے حملہ کرنے کے دوران
حملہ کرنے سے روکے تو کتا وہیں رک جائے، حملہ نہ کرے، حملہ نہ کرے۔ یہ نہیں کہ بس سب تو شکار کو پکڑنا ہی ہے، نہیں، بلکہ وہ ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے کتے کو روکنے کے لیے، وہ آواز مالک دے اور کتا اس کی آواز پر رک جائے فوراً، ایسا کتا تو شکار کے قابل ہے۔ اور اگر یہ کتا مالک کے آواز دینے پر نہیں رکتا اور شکار کر لیتا ہے تو اس کا شکار حلال نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ایک کتے کے بارے میں امانت اور اطاعت کا ایک شکار کے حلال ہونے کے لیے اتنی اہمیت ایک کتے کے لیے ہے، تو بتاؤ ایک انسان کے لیے جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں امانت اور اطاعت کتنی لازم ہوگی؟ سوچو، جو چاہے کر لو کہ نہیں، اگر کتا آپ کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کا شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے مثال دی ہے کہ ہاں جس طرح جاؤ کر لو، نہیں، اطاعت اور امانت، اطاعت اور امانت، اس میں صحابہ کی خوب آزمائش ہوئی ہے، صحابہ کی اس میں خوب آزمائش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو بھیجا کہ جاؤ میدان کا حال معلوم کر کے آؤ، کوئی کام ادھر سے نیا مت کرنا، جتنا کہا ہے اتنا کرنا، جتنا کہا ہے اتنا کر کے آؤ۔ گئے، سارے مشرکین سو رہے تھے، ٹھنڈی، سخت ٹھنڈ کی رات تھی، سخت ٹھنڈ تھی۔ فرمایا جاؤ حال دیکھ کے آؤ میدان کا۔ یہ گئے، اول تو سردی اتنی زیادہ تھی، خوف اتنا تھا کہ آپ کے بار بار ترغیب دینے پر کوئی تیار نہ ہوا۔ بہادر صاحب ابھی باہر نکلتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ آپ انعام لے کر حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، جاؤ دشمن کا حال دیکھ کر آؤ۔ وہاں سے نکلے تو فرماتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مجھے ایسی گرمی لگ رہی تھی جیسا گرم حمام میں کوئی گرم پانی میں ہو، گرم پانی میں جہاں اسٹیم سے لوگ نہاتے ہیں نا گرمی میں، کہ مجھے پورے راستے ایسی گرمی لگی۔ وہاں میں گیا میدان میں تو سارے مشرکین سو رہے تھے، ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، وہ آگ پر بیٹھے ہاتھ تاپ رہے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، اسے قتل کر، اسے قتل کر۔ ظاہر بات ہے کہ جب ان کا سپہ سالار مارا جاوے گا تو سارے مشرکین کی ہمت ٹوٹ جاوے گی، موقع اچھا ہے۔